ولا يشترط الخمسون مع الصحب كما ذهب إليه بعضهم استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم وتوقف الشياع عليهم للتهمة كما يظهر من الرواية لأن الواحد مع الصحب إذا رآه جماعة غالبا. اللہ کا ہماری جو بحث تھی وہ اس میں تھی کہ رؤیت ہلال جو ہے وہ کس طرح ثابت ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہلال جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہو یا شوال معظم کا ہو، دونوں میں سے ہر ایک کی جو رؤیت ہے وہ کس طرح ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا کہ رؤیت ہلال جو ہے وہ دو شاہدین اگر ہوں، دو عادل گواہ اگر شاہدی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اس سے بھی رؤیت ثابت ہو سکتی. مطلقاً چاہے آسمان صاف ہو یا ابر آلودہ ہو. لیکن یہاں پر بعض اختلاف کرتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان ابر آلودہ ہو تو اس صورت میں دو شاہدوں کی گواہی یا دو عادل شخصوں کی گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ آسمان صاف ہونے کی صورت میں 50 آدمی اگر گواہی دیں تو پھر رمضان المبارک ثابت ہوگا، ورنہ ثابت ہے. مصنف فرما رہے ہیں کہ ولا یشترط الخمسون، یعنی 50 آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر دو عادل شخص بھی گواہی دیں تو کافی ہے. مصنف سے سوال کیا جائے گا کیوں؟ ان کے پاس بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آسمان ابر آلودہ ہو تو اس وقت 50 آدمی چاہیے، دو کی کافی نہیں ہے، 50 سے کم نہیں چاہیے، یعنی دو نہیں چاہیے. ان کے پاس روایت ہے، روایت کی وجہ سے استدلال کر رہے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ وہ روایت ناظر ہے اس چیز کی طرف، وہ جو انہوں نے روایت پیش کی ہے کہ 50 چاہیے، اس روایت کی دلالت اس چیز پر ہے کہ اگر وہ جو 50 ہیں وہ عادل نہ ہوں، 50 کیا ہوں؟ عادل نہ ہوں، تو اس صورت میں پھر کہ وہ چاند کا ثابت ہونا موقوف ہو جائے گا کس پر؟ شیعہ پر. اور شیعہ جو حاصل ہوتا ہے وہ کس سے؟ 50 آدمیوں سے بالفرض وہ حاصل ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس صورت میں مصنف سے یہ سوال کریں گے کہ 50 سے کم روایت میں آیا ہے کہ اگر عادل نہ ہو تو 50 سے کم سے آپ کو جو رؤیت ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مورد تہمت ہوں گے. کیسے؟ مثلا 100 آدمی دیکھنے اگر آتے ہیں تو وہاں پر 2 یا 3 افراد، آسمان بھی صاف بالکل، ادھر جو 2 یا 3 افراد کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، باقی کہیں کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا، تو یہ مورد تہمت ہو جائیں گے کہ یعنی یہ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ وہ عادل بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو روایت اس طرف ناظر ہے کہ اگر وہ عادل نہ ہو اور آسمان بھی صاف ہو، 100 اشخاص دیکھنے کے لیے اٹھیں، باقی کہیں کہ نہیں دیکھا اور ادھر 2 آدمی کہیں کہ دیکھا ہے، تو وہاں پر روایت کر رہی ہے کہ ادھر اس وقت کتنے چاہیے؟ 50 چاہیے. لیکن اگر جو ہے وہ دیکھنے والے دونوں عادل ہوں تو اس صورت میں 50 کی ضرورت ہے نہیں. میں تطبیق کرتے ہیں دیکھیے، ولا یشترط الخمسون، یعنی 50 کی شرط نہیں. کب؟ مع الصحب یعنی جب آسمان صاف ہو. جس طرح بعض نے کہا ہے کہ یعنی اگر آسمان صاف ہو تو 2 کافی نہیں ہے، بلکہ کتنے چاہیے؟ 50. کما ذهب الیہ بعضهم، جس طرح اس کے قائل ہوئے بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ اگر آسمان صاف ہو تو 50 یعنی آدمی اگر گواہی دے چاند دیکھنے کی تو پھر رؤیت ہلال ثابت ہوگی. استنادن ان کے پاس لیکن کی بعض کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ بعض یعنی شرط ہے کہ 50 آدمی چاہیے. استنادن الی روایت، انہوں نے دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کی ہے، حملت، لیکن شارح کہتے ہیں کہ اس روایت کو حمل کیا جائے گا کس صورت پر؟ علی عدم العلم بعدالت، یعنی وہ جو مثلا 50 سے کم دیکھنے والے آدمی ہیں یا 2 3 4 49 تک جو دیکھنے والے آدمی ہیں وہ عادل نہ ہو. یہ روایت اس صورت کو بیان کر رہی ہے. وتوقف الشیعہ علیہم، اور شیعہ موقوف ہے کس پر؟ 50 پر. یعنی ایسا شیعہ جس سے علم بے رویت حاصل ہو جاتا ہے وہ کتنے چاہیے؟ 50 اگر غیر عادل ہے. اگر عادل ہے تو پھر 2 ہی کافی. لتہمت، اور یہ ہم نے کیا کہا کہ یعنی شیعہ موقوف ہے 50 پر. کیوں؟ لتہمت، اگر اس سے کم اگر آدمی ہو تو ان پر تہمت لگے گی. کون سی؟ کما یظہر من، جس طرح روایت میں بھی ظاہر ہے. کیا تہمت لگے گی؟ کہ اگر آسمان صاف تھا،
50 से कम 3, 4, 5 आदमी ने देखा तो दूसरों को भी नजर आना चाहिए। आसमान साफ होने की सूरत में अगर एक देखता है तो 10 भी देखें, अगर 10 देखते हैं तो 100 भी देखें, मगर 3, 4 ने क्यों देखा? लिअन्न ये हो वो इल्लत की यानी तोहमत किस तरह होगी? इल्लत तोहमत है। क्यों? लिअन्न अल-वाहिद मा साहब इज़ा रआहु जमाअतुन गालिबन, जब अगर एक शख्स देख लेता है और आसमान साफ हो तो बाकियों को भी नजर आना चाहिए, बाकियों के लिए कौन सी मना की गई ये चीज़? इसीलिए यानी वो मौरद तोहमत है, इसीलिए ज़रूरी है कि वो 50 से कम नहीं होने चाहिए। जबकि हमारी बात उस सूरत में है कि जब 2 हो लेकिन दोनों क्या हो? आदिल हो। वला इब्रत बिल जदवल व हिसाबुन मखसूसन महफूजुन मिन तस्यीरिल कमर व मर्जिहु इला अद शहर तामन व शहर नाकिसन फी जमी अयाम सना मुब्तदिअन बित्ताम मिनल मुहर्रम लिअदम सबूत शरन बल सबूत मा युनाफी। अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप भी कहते हैं कि जदवल पर भी यानी ये जो टाइम टेबल बनाकर पेश करते हैं इस पर भी एतबार नहीं। जदवल एक जो है वो मखसूस तरीका है हिसाब करने का जिससे जो है वो रमज़ान मुबारक को साबित किया जाता है। यहाँ पर फरमाते हैं कि इससे भी रमज़ान साबित नहीं होगा। वो जदवल कैसे बनाते हैं, 12 महीनों की टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये है नजूमी मसला, मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कहते हैं कि ये पूरा महीना कैसे वजूद में आता है। एक महीना क्या सबब है कि हम कहते हैं कि ये महीना हो गया जी, अभी ये महीना नहीं हुआ? कहते हैं ये असल में महीना चांद जो है वो जमीन के चौगिर्द एक चक्कर जब पूरा करता है तो इसको कहते हैं महीना। चांद का जो चक्कर है, चांद का जमीन के गिर्द सफर करना और एक चक्कर पूरे करने को क्या कहते हैं? महीना। और हर महीने में चांद एक चक्कर जमीन के चौगिर्द पूरा करता है। और ये चांद का सफर कितने दिनों में तय होता है? कहते हैं कि ये चांद का सफर जो है वो 29 दिन और 44 मिनट में, 29 दिन 12 घंटे, अगर याद कीजिएगा, यानी ये चांद का जो चक्कर है जमीन के चौगिर्द 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में, 44 मिनट में ये पूरा होता है। ठीक, तो अभी यानी ये तो एक यानी महीना हो गया। महीना कितना अगर होना चाहे महीना तो हर महीना इतने का हो, 29 दिन और 8 घंटे और 44 मिनट, लेकिन 12 घंटे और जो है वो 44 मिनट। अगर इस तरह करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि यानी 29 दिन और जो 30वां दिन होगा वो आधा जो है वो मुहर्रम का दिन होगा और आधा यानी सफर का। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम इस तरह करते हैं कि एक मुकम्मल दिन यानी 12 घंटे इसी मुहर्रम के और 12 घंटे सफर के मिलाकर मुहर्रम को दे देते हैं, यानी ये फिर कितना हो जाएगा? 30 का। तो बाकी जो अगला सफर रहेगा वो कितने का? 29, क्योंकि उसके जो 12 घंटे थे वो तो हमने इसको दे दिए। इसी तरह से रबीउल अव्वल कितने का होगा? 30 का, क्योंकि वहाँ पर कितने थे? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। तो यहाँ पर हमने 12 घंटे रबीउल अव्वल और रबीउल सना के भी मिला के इसको दे दिए, ये 30, रबीउल सानी 29। इसी तरह ही कहते हैं कि यानी 2 महीनों में एक महीना जो होगा वो 30 का, दूसरा महीना होगा 29। इसी तरह से उन्होंने जदवल बनाई है। इसी सूरत हाल के मुताबिक रमज़ान मुबारक हमेशा कितना होगा? 30 का हमेशा होगा, क्योंकि मुहर्रम 30, फिर रबीउल अव्वल 30, फिर जमादुल अव्वल 30, फिर रजब जो है वो 30, फिर रमज़ान मुबारक 30। और जुल्हज हमेशा जो है वो कितने दिनों का होगा? 29 दिन। मुसन्निफ फरमाते हैं इसका कोई एतबार है नहीं। एक चीज़ और अलहदा समझने आप आगे कायम आएगी, ये यहाँ पर मतलब पूरा हो गया। एक होता है आगा साले कबीसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। वो आपने सुना होगा 4 साल बाद फरवरी जो है 29 का होता है। इसीलिए इन्होंने इधर भी जो है वो ये लीप ईयर या जिसको साले कबीसा फारिस में कहते हैं यहाँ पर भी बनाया है। वो कैसे? मैंने क्या कहा था कि महीना कितने का होता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। 12 घंटों का तो उन्होंने हिसाब कर लिया कि 2 महीने को, लेकिन 44 का नहीं किया। 44 मिनट अभी बाकी रहते हैं वक्त में से, यानी हर महीने में से 44 मिनट बच जाते हैं। और ये 44 अगर मिनट 12 महीनों के 44 मिनट मिलाएं तो मेरे ख्याल में तकरीबन 528 मिनट बनते हैं, जो तकरीबन जो है वो 8 घंटे और 48 मिनट बन जाते हैं।
یعنی ہر سال میں اضافی جو منٹ بچ جاتے ہیں پھر بھی، یعنی 2 مہینے آپس میں ملائے، ایک کے 12 گھنٹے دوسرے کو دیے، پھر بھی 44 منٹ بچتے ہیں ہر مہینے، اور سال میں وہ تقریباً 8 گھنٹے اور جو ہے وہ 48 منٹ بن جاتے ہیں۔ تو اب ان کو کیا کیا جائے؟ یہ جو 8 گھنٹے اور 48 منٹ بچ گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم 30 سال کا ایک دورہ بناتے ہیں، 30 سال کا ایک دورہ، یعنی 30 سال کا دورہ بناتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان 30 سالوں کے جو منٹ ہیں اضافی کون سے؟ یہ 8 گھنٹے ہر ایک کے، 8 گھنٹے اور 48 منٹ، انہوں نے پھر 30 سالوں کے منٹ کو آپس میں اور حساب کیا تو وہ کل جو دن بچتے تھے وہ تھے 11 دن، یعنی ہر سال جو 8 گھنٹے اور 48 منٹ بچ رہے تھے ان میں سے 30 سالوں کا حساب کیا تو 30 سالوں میں جو پورے دن بنتے ہیں 8 گھنٹوں اور 48 منٹ سے وہ کتنے دن ہیں؟ 11۔ اسی لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس 30 سالوں میں سے 11 سال ایسے قرار دیے جس میں انہوں نے ایک دن کو اضافہ کر دیا۔ کیسے اضافہ کیا؟ میں نے پہلے بتایا کہ اس حساب کے مطابق ذی الحج کتنا ہونا چاہیے؟ 29۔ انہوں نے کہا کہ سال کبیسہ جو ہوگا، یہ جو 11 دن ہمیں تقسیم کرنے، اسی سال میں وہ جو ذی الحج ہوگا وہ 30 کا ہوگا، ہمیشہ ذی الحج 30 کا نہیں ہوگا بلکہ اسی سال جو ہے وہ 29۔ پھر انہوں نے ان 30 سالوں کے دوروں میں بعض وہ جو ہے وہ سال مقرر کر دی، یعنی 1 سے لے کر 30 تک یہ 30 سال ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ دوسرا سال ہوگا یہ سال کبیسہ، دوسرا سال کبیسہ یعنی ذی الحج اس میں 30 کا، پھر 5واں سال یعنی 11 سالوں میں تقسیم کرنا ہے، پھر 30 سال کا جو 5واں سال ہوگا وہ بھی یہ ہوگا ذی الحج 30 کا، اس طرح 7واں سال جو 30 سالہ دورے کا ہوگا اس میں وہ ذی الحج جو ہوگا وہ بھی 30 دن کا، اسی طرح 10واں 13واں 15واں 18واں 21واں 24واں 26واں اور 29واں، ان 11 سالوں میں تقسیم کیا کہ یہاں پر جو ذی الحج ہوگا وہ 30 کا ہوگا۔ یہ کہاں سے اس کو ذی الحج کو 30 کا بنایا؟ وہ جو منٹ بچتے تھے ہر مہینے میں 44 منٹ سے، پھر 11 دنوں کو یہاں پر تقسیم کر، اس کو کہتے ہیں سال کبیسہ۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہر جو مہینہ 29 کا، محرم 29 کا، پھر سفر 30 کا اور ہمیشہ رمضان المبارک 30 کا، مجھے بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ کیونکہ شرعاً اس کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کے برخلاف دلیل ہے۔ دلیل کیا کہتی ہے؟ دلیل یہ کہتی ہے کہ سم لے رویا وفتر لے رویا، یعنی آپ روزہ رکھیں وہ بھی کس حالت میں؟ جب چاند دیکھیں، جدول کا کوئی ذکر نہیں۔ افطار کریں یعنی شوال کا چاند کب ثابت ہوگا؟ جب چاند دیکھیں، جدول کا کوئی ذکر ہے نہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ اور دوسری بات، ایک تو شریعت کے مخالف اور خود حساب کے بھی مخالف ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ہمیشہ محرم 29واں اور ذی الحج جو ہوگا محرم 30واں اور ذی الحج کیا ہوگا 29، جبکہ آپ کے حساب کے مطابق بعض سال ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ذی الحج 29 کا نہیں بلکہ کس کا ہوتا ہے؟ 30 کا، جس طرح میں نے سال کبیسہ سمجھایا۔ دیکھیے تطبیق، ولا عبرت بالجدول، اور کوئی اعتبار نہیں جدول کا، وہ حساب مخصوص ماخوذ من تسییر القمر، اور یہ جدول کیا ہے؟ ایسا ایک حساب ہے، مخصوص ہے، جس کو اخذ کیا گیا ہے قمر کے سفر کرنے سے، قمر کے دورے سے، یعنی قمر چاند جو چوگرد زمین کے پھرتا ہے اور ایک جو دورہ پورا کرتا ہے، اسی سے ایک حساب لیا گیا ہے۔ وہ مرجعہ، اور اس جدول کا مرجع کیا ہے؟ الی عد شہر تامن و شہر ناقص، یعنی ایک مہینے کو تام اور دوسرے مہینے کو ناقص۔ وہ میں نے بتایا کہ 12 گھنٹے جو دوسرے ہیں وہ اس میں ملا دیتے، پھر دوسرا جو ہے فقط 29 کا رہ جاتا ہے۔ فی جمیع ایام سنہ، تمام جو ہے وہ جو سال ہے اس کے تمام دنوں میں اس طرح ہی کریں گے، ہر مہینہ ایک مہینہ 30 کا، دوسرا 29۔ مبتدئا بالتام من المحرم، لیکن ابتدا کس سے کریں گے؟ تام سے۔ تام سے مراد یعنی 30 دن۔ لعدم ثبوت ہی شرعن، شارع نے کہا ولا عبرت بالجدول، جدول کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لعدم ثبوت ہی شرعن، کیونکہ یہ جدول شرعن ثابت نہیں ہے، شرعن حجیت پر، اس کی حجیت پر دلیل نہیں ہے، بل ثبوت ما ینافی، بلکہ ہمارے پاس ایسی چیز موجود ہے جو منافات رکھتی ہے کس کے؟ جدول، وہ دلیل ہے سم لے رویا وفتر لے رو، یعنی جب چاند دیکھیں تو افطار کریں، جب چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں،
جدول کا کوئی نام نہیں، بلکہ جدول کی مخالفت کی گئی ہے، یعنی فقط روزہ رکھنا ہے کس صورت میں؟ چاند دیکھنا، اگر چاند کے علاوہ کوئی چیز ہو تو اس کے وجہ سے روزہ نہیں رکھنا۔ ومخالفته مع الشرع للحساب ایزن، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جدول ہے ایک تو شریعت کے ساتھ مخالف ہے، اس کے علاوہ حساب جو اپنائے ان کے ساتھ بھی مخالف ہے۔ کیوں؟ لِاحْتِیاجِ تَقْییدِہ بغیر سنۃ القبیصہ، انہوں نے جو کہا کہ ہر مہینہ 31 کا، دوسرا 29 کا، اس کو مقید کرنا چاہیے تھا، کس صورت میں؟ جب وہ سال کبیصہ نہ ہو۔ اگر سال کبیصہ ہو جائے تو وہاں ذوالحج میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف، بلکہ وہاں پر کیا ذوالحج ہوگا؟ 30۔ آپ کے کلی قاعدے مطابق بھی وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ 29۔ جب سال کبیصہ ہوگا وہ 29 کا نہیں ہوگا۔ لِاحْتِیاجِ تَقْیید الجدول بغیر سنۃ القبیصہ، یہ جو آپ نے کہا کہ ہر مہینہ 31 کا، دوسرا 29 کا، یہ کب؟ جب سال کبیصہ نہ ہو۔ اگر سال کبیصہ ہو تو وہاں پر ذی الحج میں قانون ٹوٹ جائے گا، وہاں پر ذی-قعدہ بھی 30 کا تو ذی الحج بھی 30 کا۔ اما فیہا فیکون ذو الحجۃ تامن، ہاں فیہا، اما فی سنۃ القبیصہ ذی الحج جو ہوگا وہ تام ہوگا، یعنی 30 دن ہوگا۔ والعدد ولا عبرت بالعدد، عدد کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ عدد سے کیا مراد ہے؟ مختلف تفسیریں، ان میں سے ایک عبارت میں پڑھنے آگا، کیا ہے؟ وَهُوَ عَدُّ شعبان ناقصاً ابدا، ہمیشہ شعبان کو ناقص شمار کریں، یعنی 29 دن کا ہر سال، ٹھیک۔ وَرَمْضَانُ تَامًا ابداً، اور ہمیشہ رمضان المبارک کو کتنا؟ 30، یعنی روزے رکھیں کب؟ جب 29 شعبان ختم ہو جائے، چاند نظر آئے یا نہ آئے، آپ جو روزے رکھ لیں۔ جب اور شوال عید الفطر کب؟ جب 30 روزے مکمل ہو جائیں، یعنی چاند نظر آئے۔ وَبِهِ فَسَّرَهُ فِي الدُّرُوس، اور مصنف نے اس کی تفسیر کی ہے دروس۔ وَيُطْلَقُ عَلَى، یعنی عدد کی ایک یہ تعبیر دیا گا کہ یعنی شعبان 29 کا ہمیشہ اور رمضان المبارک 30 کا۔ دوسری تعبیر عدد سے کیا مراد ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دن جس سال رمضان ہوا تھا، مثلا ہفتے کے دن رمضان المبارک ہوا تھا، تو اس سال اس سے 5 دن جو ہے وہ آگے حساب کریں، اور 5واں دن جو ہے اسی کو رمضان المبارک کرا دیں۔ مثلا ہفتہ 1، اتوار 2، پیر 3، منگل 4، اور پھر کیا آ جائے گا؟ بدھ، یعنی بدھ کے دن رمضان المبارک کرا دیں۔ عدد سے مراد یہ ہے، جبکہ اس کا بھی کوئی اعتبار ہے نہیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى عَدِّ خَمْسَةٍ مِنْ ہلال الماضی، ماضی یعنی گزشتہ سال، گزشتہ سال جس وقت جس دن چاند نظر آیا تھا اس سے آگے 5 دن شمار کرے، 5واں جو دن ہے اس کو آپ رمضان المبارک کرا دیں۔ وجعل الخامس اول الحاضر، اور 5ویں دن کو قرار دے حاضر، یعنی کیا؟ یعنی اس سال کا پہلا دن قرار دے، اس رمضان کا پہلا دن۔ یہ یاد رکھیے گا، وہ جو کہا تھا ماضی یعنی گزشتہ رمضان المبارک، اور اول الحاضر یعنی اس سال کی پہلی، اس سے مراد یعنی اس رمضان کے جو پہلا دن۔ تیسری یعنی اس عدد کی کیا تعبیر کی گئی ہے تفسیر؟ وَعَلَىٰ عَدِّ كُلِّ شَهْرٍ 30، ہر شہر کو، ہر مہینے کو، محرم، صفر، ربیع الاول، تمام، ہاں یہ رہی جی، ہاں والا وَعَلَىٰ عَدِّ شَهْرٍ تام، احسن تھا، وَعَلَىٰ عَدِّ شَهْرٍ تامًا وَآخِرِ ناقصًا مُطْلقًا، یعنی دوسرا کیا ہے کہ آپ ایک شہر کو تام اور دوسرے کو کیا کریں؟ ناقص کریں، مطلقاً۔ عدد سے مراد یہ، مطلقاً سے کیا مراد ہے گا؟ نہیں، دیکھیے گا اوپر کیا کہا تھا انہوں نے، جدول والوں نے، کہ یعنی ایک 29 کا، دوسرا 30 کا، لیکن ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ محرم سے، یعنی محرم ہوگا 30 کا اور جو سفر ہوگا 29۔ مطلقاً یعنی جس کو چاہے آپ 29واں قرار دیں، اس کے بعد دوسرا جو مہینہ ہے اس کو کیا قرار دیں؟ یعنی 29 یا 30 آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، جبکہ جدول کے مطابق انہوں نے معین کر دیا تھا کہ 30 یہ ہوگا، 29 یہ ہوگا۔ وَعَلَىٰ عَدِّ شَهْرٍ تَامًا وَآخَرِ نَاقِصًا مُطْلَقًا، مطلقاً یعنی کیا؟ سواء ابتدأ بشهر محرم او غیره۔ وَعَلَىٰ عَدِّ 59 من ہلال رجب، چوتھا یعنی عدد کی تفسیر چوتھی تفسیر کیا ہے؟ یعنی جب رجب کا جو چاند نظر آیا تھا
اس سے لے کر ابھی تک 49 دن شمار کریں. جب 49 دن مکمل ہو جائیں تو 50واں جو دن ہوگا اس کو رمضان المبارک کرا. یعنی ایک عدد سے مراد ہے، یہ بھی تفسیر کی گئی. دیکھیے گا وَعَلَىٰ عَدِّ 59 مِنْ ہلال رجب، یعنی آپ شمار کریں 49 دن کب سے؟ جب سے رجب کا چاند نظر آیا ہے. 49 کے بعد 50واں دن جو ہوگا وہ رمضان المبارک. ہاں 59، اللہ کو 59. وَعَلَىٰ عَدِّ كُلِّ شَهْرٍ 30، اور آخری جو تفسیر ہے کہ ہر مہینے کو 30 یعنی شمار کریں. یعنی عدد کی جو ہے وہ 5 تفسیریں ہو گئی. کیا؟ ایک جو ہے وہ ناقص، اور یعنی شعبان ہمیشہ ناقص، رمضان ہمیشہ تام. دوسرا یہ کہ ایک کو تام دوسرے کو ناقص، لیکن آپ کی مرضی ہے کہ جس کو تام کریں جس کو ناقص. اور چوتھی جو میرے خیال میں تھی یہ دوسری تھی، اور تیسری یہ تھی کہ 5ویں دن کو جو گزشتہ جس دن رمضان المبارک ہوا تھا اسے گنتی کریں، اور اس مرتبہ جو 5واں دن ہوگا اسی کو رمضان المبارک کرا دیں. چوتھا یہ تھا کہ آپ 59 دن شمار کریں، رجب سے لے کر 60ویں دن کو رمضان المبارک قرار دیں. 5ویں عدد کی تفسیر یہ کہ تمام مہینے جو آپ 30 کے شمار کریں، چاہے رمضان المبارک، شعبان، شوال، تمام 30. والکل لا عبرت بھی، کہتے ہیں کہ ان تمام جو عدد کی تفسیریں بیان کی گئی، 5 جو تفسیریں بیان کی گئی، کسی پر بھی اعتبار ہے نہیں. نام اعتبرہ بالمعنی الثانی جماعت منہم فی الدروس ما غمت الشہور کلها مقیدتا بعد سنت فی القبیسہ وهو موافق للعادت و به روایات ولا بأس بھی. دیکھیے آگا عدد کی کتنی تفسیریں بیان ہوئی؟ 5. پہلی عدد کی تفسیر کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ شعبان کو ہمیشہ ناقص، رمضان المبارک کو ہمیشہ تام. دوسری کیا تھی؟ دوسری تفسیر یہ تھی کہ گزشتہ سال جس دن جو ہے وہ رمضان المبارک واقع ہوا تھا، اس سال اس سے لے کر 5 دن شمار کریں، 5واں دن جو ہوگا وہ رمضان المبارک. پہلے اشارے نے کہا کہ جو 5 تفسیر بیان ہوئی عدد کی کسی کا بھی اعتبار ہے، لیکن ابھی ایک استثناء کرتے ہیں کہ لیکن مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اسی کو، یعنی وہ ایک گزشتہ سال جو جس دن رمضان ہوا تھا اس کو شمار کر کے 5ویں دن کو اس سال رمضان المبارک قرار دے دیں. اس کا مصنف قائل ہوا ہے اپنی کون سی کتاب میں؟ کتاب دروس میں قائل ہوا ہے کہ یہ تفسیر ہے صحیح. لیکن کس شرط کے ساتھ؟ شرط یہ ہے کہ تمام سال کے تمام مہینوں میں غمت شہور ہو، یعنی چاند نظر نہ آتا ہو بلکہ کیا ہو؟ موسم ابر آلودہ ہو. تو اس صورت میں یہ قاعدہ جاری کر سکتے ہیں. شارح بھی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات صحیح ہے، لیکن اور اسی کے بارے میں روایات بھی ہیں، لیکن وہ کس سال میں؟ جب وہ سال کبیسہ نہ ہو. اگر سال کبیسہ ہو تو پھر 5 نہیں بلکہ 6 دن کے بعد رمضان کا جو ہے وہ رمضان کا چاند ثابت ہوگا. مثلا کیسے؟ اگر سال کبیسہ ہے تو گزشتہ سال اگر ہفتے کو چاند نظر آیا تھا تو ابھی 6 دن شمار کریں، 6واں جو دن ہوگا وہ رمضان مبارک ہوگا. اگر سال کبیسہ نہیں تو پھر 5واں دن رمضان مبارک شمار ہوگا. دیکھیے گا نام اعتبرہ بالمعنی الثانی، ہاں مصنف نے عدد کو معتبر قرار دیا ہے لیکن معنی ہے ثانی میں سے. معنی ثانی کیا ہے؟ جعل یوم الخامس بعد یوم الاول رمضان الماضی اول الحاضر. ٹھیک. جماعت یعنی جماعت نے، یہ اعتبر کا فاعل ہے، ایک جماعت نے عدد کو معنی ثانی کے لحاظ سے معتبر قرار دیا ہے. ان میں سے مصنف بھی ہیں کس کتاب میں؟ دروس. لیکن شرط کیا ہے؟ ما غمت الشہور، جب جو ہے وہ تمام مہینے سال کے ابر آلودہ ہوں. کلھا لیکن کلھا غمت شہور کلھا، یہ کلھا شہور کے لیے تاکید ہے، یعنی تمام مہینے. مقیدتاً بعد 6 فی القبیسہ، لیکن مقید کیا ہے کہ 6 مہینے 6 دن کے بعد رمضان ہوگا. کب؟ جب سال کون سا؟ سال ہے قبیسہ. وہ موافق للعادت، مصنف شارح کہتا ہے کہ یہ عادت کے موافق بھی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ جس سال جس دن گزشتہ سال رمضان ہو اسی دن جو ہے وہ اس سال بھی رمضان ہو، بلکہ ہمیں اجمالاً پتہ ہے کہ ایک مہینہ 30 کا ہوتا ہے، بعض مہینے جو ہے وہ 29 کے ہوتے ہیں.
لیکن پتہ نہیں کہ کون سے 29 کے، کیونکہ تمام مہینوں میں چاند نظر آیا ہی نہیں، اسی لیے ہم نے 5 کا اضافہ کر دیا تاکہ وہ 29 کا جو نقصان ہے وہ اجمالاً سب میں تقسیم ہو جائے۔ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَادَةِ، اور یہ جو عدد کی ثانی معنی ہے عادت کے موافق بھی ہے، یعنی معمولاً اس طرح ہوتا ہے۔ وَبِهِ روایات، اور اس کے لیے روایات بھی آئی ہیں، یعنی عدد کی ثانوی معنی صحیح ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِهِ، اور اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اما لو غم شہر و شہران خاصتاً فعدهما 30 اقوا۔ دیکھیے اگر یہ اشارے نے کیا کہا کہ اگر تمام مہینے چاند نظر نہ آئے اور پورا سال موسم ابر آلودہ ہو تو عدد کی ثانی معنی پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک مہینہ یا 2 مہینے چاند نظر نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ یہ کریں کہ دونوں مہینوں کو یا اسی ایک مہینے کو جس میں چاند نظر نہیں آیا اس کو کیا قرار دیں؟ 30 قرار دیں۔ مثلا اگر رجب اور شعبان کا چاند نظر نہیں آیا تو آپ کیا کریں؟ کہیں گے رجب بھی 30 کا، شعبان بھی 30۔ اس کے بعد حساب کریں گے کہ ابھی رمضان المبارک ہے شروع، یا شعبان میں نظر نہیں آتا چاند فقط، تو آپ کیا کریں؟ کہیں گے کہ چاند جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ شعبان میں 30 کا، پھر 31واں دن جو ہوگا وہ رمضان المبارک۔ اما لو غم شہر و شہران خاصتاً، ہاں اگر موسم ابر آلودہ ہو 1 مہینہ یا 2 مہینے، فعدهما 30 اقوا، تو پھر قول قوی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں کو 30 شمار کریں۔ وفیما زیادہ نظر، ہاں اگر فیما زیادہ ہو، فیما زیادہ یعنی 2 سے زیادہ ہو تو پھر اس میں اشکال ہے۔ اس میں کس چیز کا اشکال ہے کہ آیا 30 شمار کریں یا 30 شمار ہے؟ دیکھیے اگر مصنف کس طرح مصنف نے بیان، شارح نے بیان کیا، شارح نے کہا کہ اگر پورا سال چاند نظر نہ آئے تو گزشتہ سال جس دن رمضان المبارک تھا اس سے 5 دن شمار کریں۔ اگر 2 مہینے نظر نہ آئے تو دونوں کو آپ 30 شمار کر کے ابھی کہیں گے 61واں دن جو ہوگا وہ رمضان المبارک۔ ابھی مسئلہ ہوا کہ پورا رمضان ایسا بھی نہیں کہ پورا سال جو وہ ابر آلودہ ہو، اور اس طرح بھی نہیں کہ 2 مہینے ہو بلکہ 3 4 5 6 7 8، تو اس میں کیا کیا جائے؟ آیا 30 کے شمار کریں تمام مہینوں کو، 3 کو 4 مہینوں کو 30 کا شمار کریں یا کم کا شمار کریں، کیا کریں؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ یہاں پر 30 کا شمار کرنا، ہر مہینے کو پہلے دوسرے تیسرے یا چوتھے مہینے کو 30 کا شمار کرنا مال اشکال ہے، اس میں نظر ہے۔ کیوں؟ یہاں پر 2 چیزوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ کون سا؟ ایک ہے استصحاب۔ اگر استصحاب سے پوچھا جائے کہ چلو 2 مہینے پہلے رجب جو ہو گیا اور مثلا آپ جمادی الثانی جو ہو گیا اور اسی طرح رجب، یہ تو 30 کا ہو گیا، ابھی شعبان 29 دن کے بعد ہمیں شک ہو گیا کہ آیا شعبان ختم ہو گیا ہے یا شعبان باقی ہے، تو استصحاب کیا کہتا ہے؟ پہلے بھی شعبان تھا ابھی بھی شعبان ہے، یعنی استصحاب اگر کریں یا اصل جاری کریں تو وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی شعبان ہے یا باقی ہے، یعنی 30 مہینے میں آپ 29 کا نہیں بلکہ کتنے کا قرار دیں؟ 30 دن کا قرار دیں۔ لیکن عادت کو دیکھا جائے، اگر عادت کو دیکھا جائے اور معمول کو دیکھا جائے تو معمول کے مطابق یہ ہے کہ کبھی بھی 3 مہینے مسلسل 29 کے نہیں ہوتے، اور اسی طرح کبھی بھی 3 مہینے مسلسل 30 دنوں کے نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے کہا کہ مصنف نے ابھی 30 مہینے کو 30 شمار کریں، اس میں نظر ہے، یعنی کیا ہے؟ اس کا یعنی دونوں وجہ موجود ہیں۔ ایک طرف سے استصحاب یہ کہتا ہے کہ یہ 30 کا ہے، دوسری طرف سے معمول اور عادت یہ کہتی ہے کہ کتنے کا ہونا چاہیے؟ 29۔ وفیما زاد نظر، ہاں اگر جو وہ شہرین سے زائدہ غمت شہور ہو تو نظر ہے، نظر میں کس چیز میں نظر ہے؟ 30 دن کا شمار کرنے میں۔ کیوں؟ من تعارض الاصل والظاہر، کیونکہ یہاں پر اصل سے مراد اصل استصحاب اور ظاہر سے مراد وہ کیا ہے کہ عادت کا ظہور اس میں ہے کہ اگر 2 مہینے مسلسل 30 کے ہوئے تو تیسرا مہینہ 30 کا، یعنی ایک طرف سے ایک دلیل کہتی ہے کہ 30، دوسری دلیل کہتی ہے کہ 29۔ وظاہر الاصول ترجیح الاصول، ظاہر الاصول ترجیح الاصول، ظاہر الاصول، اصول سے مراد قواعد ہے، یعنی قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ اصول کو مقدم کیا جائے، اصول کو مقدم کیا جائے یعنی استصحاب کو مقدم کیا جائے، استصحاب کو مقدم کیا جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 30 مہینے کو بھی 30 میں آپ شمار کریں گے۔
والعلو وان تاخرت غیبوبتہ الی بعد العشاء، اور اسی طرح لا اعتبار بالعلو، چاند کا اوپر نظر آنا آسمان پر، یہ بھی کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ کل جو تھی وہ پہلی رات تھی اور آج جو ہے وہ دوسری رات، یہ اس پر بھی کوئی اعتبار ہے نہیں، یہ جو توضیح مسائل میں آپ پڑھ کر آئے. والعلو، اور اسی طرح علو، ان تاخرت غیبوبتہ الی بعد العشاء، حتیٰ کہ بلند ہو اتنا کہ اس کا غائب ہونا متاخر ہو جائے عشاء کے بعد. عشاء کے بعد کیا مطلب ہے؟ اگر عشاء کی نماز کی فضیلت کا ٹائم یہ ہے کہ مغرب میں جو ایک جو ہے وہ مثلا سرخی سی پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر چاند باقی رہے پھر بھی یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ کل جو تھی وہ پہلی اور آج دوسری نہیں، وقت جو فقط چیز علامت ہے وہ دیکھنا ہے انسان. والانتفاق وعظم جرمه المستنیر حتی رویا بسببه قبل الزوال اور رویا رأس الظل فيه لیلۃ رؤیتہ. اور انتفاق بھی قابل قبول نہیں. انتفاق کیا ہے؟ یعنی وہ چاند کی جو ٹکی ہے اس کا زیادہ منور ہو جانا. چاند کی جو ٹکی ہے اس کا اگر زیادہ حصہ روشن ہو تو آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ کل جو تھی وہ پہلی ہے آج دوسری کی رات ہے، نہیں، اس پر بھی کوئی اعتبار ہے نہیں. کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند کی ٹکی جو تھی زیادہ روشن ہوتی ہے حتیٰ کہ اس دن زوال کو بھی نظر آتی ہے، اگرچہ زوال سے پہلے بھی نظر آئے پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پچھلی رات جو تھی وہ رمضان المبارک کی تھی، نہیں، اس کا کوئی اعتبار ہے. والانتفاق وہو عظم جرمہ، عظم یعنی زیادہ بڑا، جرم ہی یعنی اس جرم ہی ہلال، جرم یعنی اس ٹکی کو، ٹکی جو ہے دائرہ، یعنی اسی ہلال کی ٹکی کا زیادہ مستطیل روشن ہو جانا، حتیٰ رویہ بسبب ہی، اسی زیادتی کی وجہ سے، حتیٰ کہ دیکھا جائے زوال سے بھی پہلے چاند کو. اور رویہ راس و ذل فی، یا اگر جس رات آپ دیکھتے ہیں چاند کو تو آپ کا جو سر کا سایہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے، یعنی اتنا چاند بڑا ہو گیا. پھر بھی یہ اس کی علامت نہیں کہ پہلی جو رات تھی وہ پچھلی رات پہلے رمضان کی تھی آج دوسری تھی، یعنی اس چیز کی کوئی اہمیت ہے. وتطوق بظہور النور فی جرمہ مستدیرا، اور تطوق کیا ہے کہ یعنی یہ جو چاند کی ٹکی ہے اس کے چوگرد ایک نورانی سی لکیر بن جائے تو یہ بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ چاند جو ہے وہ کل پہلی کا تھا یا اور کل پہلی کا آج دوسری کا. تطوق پر بھی اعتبار نہیں. تطوق کیا ہے؟ بظہور النور، نور ظاہر ہو جائے فی جرم الہلال مستدیرا، لیکن وہ دائرے کی شکل میں. خلافا للبعض، لیکن بعض کے خلاف ہے، سو حکم فی ذالک بکون ہی لیلۃ البعضیہ، انہوں نے کیا حکم لگایا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے گزشتہ رات کا، یعنی گزشتہ رات یکم تھی اور آج جو ہے وہ دوسری رات ہے. والخفاء لیلتین، اور اسی طرح والخفاء لیلتین فی الحکم بھی بعدما، بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر شعبان میں مثلا 2 راتیں چاند مخفی ہو گیا، وہ بھی ویسے بھی آپ پڑھیں گے نجوم میں یہ ہے کہ یعنی 27 28 یا جو ہے وہ 28 29 کو چاند غائب ہو جاتا ہے. تو بعض نے یہ کہا ہے کہ جب 2 راتیں چاند غائب ہو جائے تو تیسری رات جو ہوگی وہ یعنی نئے مہینے کی ابتدا ہو جائے گی. یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اعتبار ہے. والخفاء لیلتین، اور 2 راتوں کا مخفی ہونا ہے نا، یعنی 2 راتوں کو چاند مخفی ہو جائے یہ بھی علامت نہیں ہے کہ ابھی تیسری رات جو ہے وہ رمضان المبارک. والخفاء لیلتین فی الحکم بھی، اور 2 راتوں کا مخفی ہو جانا تاکہ آپ حکم کریں رمضان المبارک کا بعد ما بعد لیلتین، یہ بھی کافی نہیں ہے. خلافا لما روی فی شواذ الاخبار من اعتبار ذالک کلی. ہاں، شاذ جو روایتیں یعنی مشہور روایات کے مطابق ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں جو بھی ہم نے بیان کی، لیکن جو شاذ مشہور کے مقابلے میں جو نادر روایتیں وہ یہ تمام چیزوں کے بارے میں موجود ہیں کہ ان کا اعتبار ہے. والمحبوس بحیث گمت الشہور یتوقع یتحرى شہرا یغلب على ظنه انه هو فیجب علیہ صومه فان وافق او ظاہرا متاخرا او استمر الاشتباہ اجزا. اگر ایک شخص قیدی ہے، زندان میں بند ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کب اور شوال کب اور اسی طرح شعبان کب ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اس کے گمان کے مطابق رمضان المبارک بنتا ہو اس کو رمضان قرار دے دے، اس کو رمضان قرار دے دے۔ جب اس کو رمضان قرار دے گا تو رمضان المبارک کے سارے احکام اسی پر جاری ہو جائیں گے۔ کیا کہ یعنی افطار نہیں کر سکتا، دن کو افطار نہیں کر سکتا۔ اگر جس مہینے کو رمضان کا مہینہ قرار دیا ہے اس دن افطار کرے تو کفارہ اور قضا واجب ہے۔ اور اسی طرح جب اس کے بعد وہ رمضان المبارک جو اس نے اپنے لیے قرار دیا ہے گمان کے مطابق جب ختم ہوگا تو فطرہ بھی واجب ہو جائے گا، اور عید کی نماز جو ہے مستحب یا واجب ہو جائے گی۔ ابھی کہتے ہیں کہ 2 صورتیں 3-4 صورتیں یہاں پر بن سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ایک مہینے کو اپنے گمان کے مطابق رمضان المبارک قرار دیا، بعد میں قید سے آزاد ہوا، پتہ چلا کہ واقعاً یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو یہاں پر یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شخص مجزی ہے، کافی ہے، دوبارہ کوئی چیز انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے آزادی کے بعد کہ یعنی میں نے جس کو رمضان المبارک قرار دیا تھا وہ رمضان المبارک نہیں تھا، حقیقت میں ذکر کا مہینہ تھا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مجزی ہے۔ یہاں وہ بیچارہ پوری زندگی اسی زندان میں رہتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو میں نے رمضان قرار دیا تھا واقعی وہ رمضان تھا یا نہیں، تو ان کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں وہ مجزی ہے، اعادہ ضروری۔ لیکن ایک صورت میں اعادہ ضروری، وہ کب؟ اس نے جس مہینے کو رمضان المبارک قرار دیا وہ جمادی الثانی کا مہینہ تھا، رجب کا شہر، رمضان کا مہینہ بعد میں آنا تھا، تو اس صورت میں اعادہ ضروری ہوگا۔ یعنی ایک صورت میں اعادہ ضروری، باقی 3 صورتوں میں اعادہ ضروری نہیں۔ والمحبوس بحیث غمت الشہر یتوقع یتحرى شہرا، یعنی اور محبوس یعنی کس طرح محبوس ہو، قید میں ہو، اس طرح کے غمت الشہور یعنی اس کے لیے سارے مہینے جو ہے وہ مغموم، غمت الشہور ہو یعنی کوئی بھی شہر ثابت نہ ہو، چاند کسی مہینے میں بھی نظر نہ آئے اس کے لیے۔ یتوقع یتحرى شہرا، یتحرى یعنی انتخاب کرے گا، شہرا ایک مہینے کو، یغلب ظنہ انہ ہوا، کس مہینے کو انتخاب کرے گا؟ جس مہینے کے بارے میں گمان ہو انہ ہوا یعنی یہی مہینہ رمضان کا ہے، اس کو رمضان قرار دے گا۔ یتوقع یتحرى یعنی ینتخب، انتخاب کرے گا، شہرن مہینے کو، کیا انتخاب کرے گا؟ رمضان کی حیثیت سے۔ کون سا مہینہ؟ یغلب ظنہ انہ ہوا فیجب علیہ صومہ، پھر اسی کے روزے بھی کیا ہو جائیں گے؟ فإن وافق، اگر موافقت نکل آئی، او ظہر متاخرا، او استمر الاشتباہ، آخر تک پتہ نہیں چلا، اجزا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وإن ظہر تقدم، ہاں اگر پتہ چل جائے کہ تقدم تھا، جمادی الثانی کو میں نے رمضان المبارک قرار دیا تھا اور رمضان المبارک ابھی آ رہا ہے، تو صورت میں یاد ہے۔ وَيَلْحَقُ مَا ظَنَّهُ حُکم الشہر، اور جس کا اس کو ظن حاصل ہوا ہے، جس کا اس کو کیا حاصل ہوئے گا؟ ظن، یعنی جس مہینے کو اس نے اپنے گمان کے مطابق رمضان سمجھائے اس پر پورے رمضان کے احکامات جاری ہوں گے۔ وَيَلْحَقُ مَا ظَنَّهُ حُکم الشہر، شہر سے مراد رمضان، یعنی ما ظنہ کے ساتھ ملاق ہوں گے کیا؟ حکم الشہر، رمضان المبارک کے احکام، کون سے؟ فی وجوب الکفارہ، فی افساد یوم منہ، اگر ایک دن بھی روزہ فاسد کر دے اور افطار کر لے تو کفارہ واجب، وجوب مطابعتی، اور پے در پہ روزے رکھنے، اس میں جو ہے وقفہ نہیں کرنا، وَإِکْمَالِهِ 30، اور 30 دن روزے رکھنے، لو لم یر الہلال، وہ کس صورت میں 30 دن رکھنے؟ اگر نظر نہ آئے، اگر نظر آ جائے تو 29 پہ اکتفا کرنا ہے۔ وَأَحْکَامُ العید، اور عید کے احکام کب؟ بعد 30 یوما، وہ کون سے عید کے احکام؟ من الصلاۃ والفطرہ، ولو لم یظن شہرا، اگر اس کو کسی بھی یعنی مہینے کے بارے میں گمان ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کیا کہا کہ اگر پورا کا پورا سال کوئی یعنی مہینہ نظر، چاند نظر نہ آئے اور رمضان کا پتہ نہ چل سکے، تو جو اس کے گمان کے مطابق رمضان بنتا اس کو رمضان قرار دے۔ ابھی اس بیچارے کا کسی بھی مہینے کی طرف گمان ہی نہیں جاتا کہ فلاں رمضان ہے، تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ اسے تخیر ہے، جس کو چاہے رمضان قرار دے، چاہے اس کے بارے میں ظن حاصل ہو یا ظن حاصل ہے کو کوئی بھی احسن ہے، کوئی بھی 30 دن کو رمضان المبارک قرار دے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ 2 رمضانوں کے مطابق ایک سال کا وقفہ کرے، اس طرح نہیں کہ مثلا ابھی 30 دن پھر 3 مہینے کے بعد پھر کہے کہ 30 دن، نہیں، سال کے بعد جانے سے ولو لم یظن شہرا تخیر فی کل سنۃ شہرا مرعین، آپ کے پاس مرعین،
یعنی اگر زن نہ ہو کسی شہر کے بارے میں کہ یہ رمضان کا ہے تو اسے اختیار ہے کہ پورے سال میں کسی بھی شہر کو 30 دن کو رمضان کرا دے، لیکن مراعین للمطابقت بین الشہرین، لیکن ضروری ہے کہ 2 رمضانوں کے درمیان میں مطابقت کی رعایت کرے، یعنی 2 رمضانوں کے درمیان میں 11 مہینوں کا وقفہ ضروری ہے۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم